والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم یوسف علی خان صاحب، امیر مقامی جماعت-اسلامی خلوت، ہمارے مہمان بھائی عمران صاحب اور محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گفتگو کے دو حصے ہیں۔ پہلے تو میں عنوان کے اوپر جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے، اسکلز ایوری پروفیشنل شوڈ ہیو، اس پہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد پھر دوسرے حصے میں جماعت اسلامی جو شہر حیدرآباد میں کانفرنس کرنے والی ہے 11 اور 12 نومبر کو، اس کا مختصر سا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آئیے پروفیشنلز کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ مجھے جو سب ٹاپکس دی گئی ہیں انہیں کے ریفرنس سے میں گفتگو کروں گا۔ تقریباً 5-6 چیزیں ہیں، کوشش کروں گا کہ جو وقت ہے اس کے اندر بالکل شارٹ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سب سے پہلی بات جس پہ مجھے اظہار خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پروفیشنل زندگی میں، یعنی جب آپ کسی پروفیشن کو اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ آئی ٹی کا پروفیشن ہو یا نان آئی ٹی ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو یا میڈیسن ہو یا جو بھی ہو، اس کے اندر پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی کیا اہمیت ہے۔ پروفیشنل ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ جس پروفیشن کو اختیار کرتے ہیں، پہلے تو آپ اپنی اکیڈمک لرننگ کے بعد جب آپ اپنا ایجوکیشن ختم کرتے ہیں تو پھر آپ مارکیٹ کے حساب سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور پھر کسی کمپنی میں جوائن کرتے ہیں یا پھر خود آپ اپنا کوئی بزنس شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد لرننگ کی کیا اہمیت ہے؟ کیا وہاں پہ آ کے آپ کی لرننگ کی ایکسرسائز رک جانی چاہیے یا لرننگ وہاں سے کنٹینیو ہونا چاہیے؟ اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج دنیا جس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، اس کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے تو آپ بہت جلدی آؤٹ ڈیٹ ہو جائیں گے، چاہے وہ آئی ٹی ہو، چاہے وہ نان آئی ٹی فیلڈ ہو، چاہے آپ سول انجینئرنگ کی بات کر لیں۔ ہر ٹیکنالوجی کے اندر، ہر پروفیشن کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ دنیا ڈیولپمنٹس کرتی جا رہی ہے، اور اگر ہم اپنے اسی اکیڈمک ایجوکیشن کے بیس پر اپنے کیریئر کو کنفائن رکھیں تو پھر بہت جلدی ہماری نالج اور ہمارا ایکسپیرینس وہ آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے، اور دنیا میں صرف انہی لوگوں کی اہمیت ہے جو اپنے پروفیشن کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ وہی لوگ دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں اور انہی کا ڈیمانڈ ہوتا ہے جو ایکسپرٹ کہلاتے ہیں۔ وہی بات جو یوسف صاحب نے کہی اور پھر بھائی عمران نے بھی کہی کہ جب تک آپ اپنے آپ کے اندر ایکسلنس پیدا نہیں کریں گے، آپ مارکیٹ کا ڈیمانڈ نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے پروفیشنل ڈیولپمنٹ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اور خاص بات یہ کہ جتنی باتیں میں آپ کو پروفیشنل لائف کے حوالے سے کہوں گا، آپ ان سب چیزوں کو اسلام کے اندر پاتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف ایک مذہب کے طور پر دیکھا ہے۔ کچھ ریچولز، کچھ پریکٹسز، کچھ نمازیں، کچھ عبادات تک ہم نے اس کو محدود کر رکھا ہے، لیکن اسلام آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ قرآن کا نزول اقرا کے لفظ سے ہوا تھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ علم حاصل کرنے والوں کی اہمیت کو بہت واضح طور پر اس کی اہمیت بتائی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کو حاصل کرنے کو ایک بہت بڑا کام انہوں نے بتایا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے تو علم حاصل کرنے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا، وہ ہماری زندگی بھر کی ایک ایکٹیویٹی ہے، اور اسی کا تعلق ہماری پروفیشنل زندگی سے بھی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مارکیٹ میں اپنی کمپیٹنسی کو باقی رکھیں
تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ لرننگ کی ایکسرسائز کو آپ ہمیشہ جاری رکھیں، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ایکسرسائز کو آپ ہمیشہ مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دوسری بات جو پروفیشنل لائف سے مجھے اظہار خیال کے لیے کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو موٹیویٹ یور سیلف، آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیے موٹیویشن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک بات تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جیسا بھائی عمران نے کہا کہ اگر آپ کو کسی چیز کا پیشن ہے تو پھر وہ پیشن آپ کے اندر اس موٹیویشن کو ڈیولپ کرتا ہے۔ جتنا زیادہ پیشن آپ کو ہوگا اپنے اس آبجیکٹیو کے حوالے سے اتنا زیادہ آپ موٹیویٹڈ رہیں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی میں کوئی موٹیویشن نہیں ہے۔ کیا موٹیویشن ہوگا کہ آپ اس کے لیے ایفرٹ لگائیں یا کچھ محنت کریں۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ کا آبجیکٹیو بھی ہے تو پھر آپ کا آبجیکٹیو کتنا بلند ہے اس کی بھی اہمیت ہے۔ اگر آپ کا آبجیکٹیو چھوٹا ہوگا تو آپ کی کوشش اور آپ کا موٹیویشن بھی بہت شارٹ ٹرم ہوگا۔ آپ شارٹ ٹرم ایفرٹ لگائیں گے اور جب آپ اپنے اس آبجیکٹیو کو حاصل کر لیں گے تو پھر آپ کا موٹیویشن ختم ہو گیا، آپ کے ایفرٹس ختم ہو گئے اور آپ وہاں پہ آپ کا اسٹیگنیشن وہاں پہ شروع ہو گیا اور پھر اب آپ اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے چونکہ جو آپ نے سوچا تھا وہ آپ نے حاصل کر لیا۔ بعض وقت ہمارے بعض وقت نہیں بلکہ اکثر ہمارے جو آبجیکٹیوز یا جو گولز ہوتے ہیں بہت شارٹ ٹرم ہوتے ہیں۔ کوئی نوکری حاصل کر لینا یہ ایک آبجیکٹیو، اچھا پیسہ کمانا یہ ایک آبجیکٹیو، ایک گھر بنانا یہ ایک آبجیکٹیو، ایک اچھی لگژری زندگی گزارنا، یہ سب شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں۔ لیکن اسلام جو آبجیکٹیو ایک مومن کو دیتا ہے، دنیا کا کوئی آئیڈیالوجی، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی انسان اتنا عظیم مقصد اپنی زندگی کا نہیں بنا سکتا۔ اور وہ ایک ایسا آبجیکٹیو آپ کو دیتا ہے اپنی زندگی کا، وہ آبجیکٹیو آپ کو آخری سانس تک موٹیویٹڈ رکھتا ہے۔ اور وہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ انسان اپنی تمام زندگی کے اندر اپنی تمام کوششوں کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی زندگی کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے، اپنے وقت سے، اپنے ٹیلنٹ سے، اپنے پیسے سے، ہر چیز سے وہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ اور کل جب وہ قیامت میں اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس کا اعمال نامہ اللہ کے سامنے جب رکھا جائے گا تو وہ اعمال نامہ کیا ایکسیپٹیبل رہے گا یا ریجیکٹڈ رہے گا۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا موٹیویشن ہے۔ اور اس موٹیویشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ موٹیویشن اگر یہ آبجیکٹیو کسی کی زندگی کا آبجیکٹیو بن جائے تو اس کے لیے کبھی بھی کوئی پوائنٹ آف سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہیں کتنی کوشش کر لیں، آپ چاہے کتنی عبادات کر لیں، آپ چاہے اسلام کے لیے جو ایفرٹ لگانا ہے لگا لیں، آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنے آبجیکٹیو کو حاصل کر لیا ہے۔ اور یہ آبجیکٹیو ایک آدمی کو irrespective of age, irrespective of skills, irrespective of talents, irrespective of resources، اس کو مرتے دم تک متحرک رکھتا ہے اور موٹیویٹڈ رکھتا ہے۔ تو ایک تو وہ آبجیکٹیوز ہوں گے جو آپ اپنی پروفیشنل زندگی کے متعلق رکھیں گے، لیکن ایک وہ آبجیکٹیو ہونا چاہیے جو ہماری پوری زندگی کا مرکز ہو، جو ہماری پوری زندگی کا محور ہو، اور وہ مرکز و محور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی رضا ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ ہمارا آبجیکٹیو بن جائے تو پھر ہماری موٹیویشن کے لیے پھر کوئی اور چیز کی ضرورت ہم کو محسوس نہیں ہوتی۔ تیسری بات جو مجھے آپ سے شیئر کرنی ہے پروفیشنل لائف کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ٹیم ورک کیا چیز ہے اور ٹیم ورک کی اہمیت کیا ہے۔ ٹیم ورک کسے کہتے ہیں؟ ٹیم ورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کے لیے ایک ٹیم بنائیں اور ٹیم کے افراد مل کر اس کام کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ خاص بات یہ ہے کہ پھر اگر آپ واپس اسلام کو ریفر کریں تو اسلام کے اندر کئی ایسے فرائض ہیں، اکثریت ایسے فرائض کی ہے جہاں پہ آپ کو ایز اے ٹیم کام کرنا ہے۔ چاہے آپ نماز کی لے لیں، جو نماز آپ اجتماعیت کے ساتھ جماعت میں مسجد میں ادا کرتے ہیں اور وہ نماز جو آپ انفرادی اور اکیلے گھر میں ادا کرتے ہیں، دونوں کے بیچ میں کئی گنا نیکیوں کا فرق ہے۔ تو اسلام ہمیشہ سے موٹیویٹ کرتا ہے اور پروموٹ کرتا ہے کہ آپ اجتماعیت کا حصہ رہیں، آپ ایک ٹیم بن کے رہیں اور ٹیم کی حیثیت سے کام کریں۔ یہ بڑی اہمیت ہے۔ تو ٹیم ورک کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کو آپ ایک ٹیم کی شکل میں مل کے پورا کریں۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی
اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے کمپلیٹ نہیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک ٹیم فارم کرتے ہیں تو آپ کے اندر جو کمزوری ہے کسی اور کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے. کوئی صلاحیت اگر آپ کے ٹیم ممبر کے نہیں ہے تو آپ کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے. تو جو کام آپ کرنے کے لیے اٹھے ہیں آپ کی کمبائنڈ اسکل سیٹ وہ اس کام کے لیے کافی فائدے مند ہوگی. تو ٹیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایک دوسرے کی کمزوریوں کو دور کرتے ہیں, ایک دوسرے کی کمزوریوں کو پورا کرتے ہیں, اور آپ کی ایک دوسرے کی صلاحیت ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہے. یہ ٹیم کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام ٹیم کی شکل میں کرتے ہیں تو اس کی جو ایفیشینسی ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اس کا پرفارمنس بڑھ جاتا ہے, انڈیویجولس کا پرفارمنس بڑھ جاتا ہے ایز اے ٹیم جب وہ کام کرتے ہیں. انڈیویجولی کوئی کام اگر آپ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ ریسورس, بہت زیادہ وقت اور بہت زیادہ صلاحیتوں کی ضرورت لگے. لیکن اگر آپ اسی کام کو ایک ٹیم کی شکل میں کرتے ہیں تو بہت کم ریسورسز کے ساتھ بہت کم وقت کے اندر آپ اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ ٹیم کا ایک دوسرا فائدہ ہے. ٹیم کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ٹیم کے اندر آپ کو آئیڈیاز کو شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے, پرابلمس کو ڈسکس کرنے کا موقع ملتا ہے, مسائل کے حل نکالنے کے مختلف پوائنٹ آف ویوز آپ کے سامنے آتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں, اور یہ چیزیں جبھی ممکن ہیں جب آپ ایک ٹیم کی شکل میں کام کرتے ہیں. اور اسی کو اسلام نے مشاورت کہا ہے کہ آپ اپنے اہم کاموں میں ایک دوسرے سے مشورہ کرو, چونکہ بعض چیزوں کو آپ جس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہی اس کا الٹیمیٹ پوائنٹ آف ویو ہو. آپ کا دوست اس کو جس نظریے سے دیکھتا ہے یا آپ کا ساتھی اس کو جس نظریے سے دیکھتا ہے ممکن ہے کہ وہ زیادہ صحیح ہے آپ کو اس پوائنٹ آف ویو سے. تو ایک ٹیم ایفرٹ کے اندر یہ مختلف فائدے ہیں جو اس کے اندر رکھے گئے ہیں, اور ہم کو ایک اچھا ٹیم پلیئر بننا بہت ضروری ہے. اور ٹیم اسپرٹ کو اگر آپ دیکھنا ہے تو اس کے لیے سب سے اچھا اسپورٹ فٹ بال ہے. فٹ بال ایک ایسا اسپورٹ ہے جس میں ٹیم اسپرٹ کے ساتھ ہی اس کو کھیلا جا سکتا ہے اور ٹیم اسپرٹ کے ساتھ ہی اس کو جیتا جا سکتا ہے. اگر کسی ٹیم کے اندر سنکرونائزیشن نہیں ہے اور وہ اگر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے کے بجائے انڈیویجولی گول مارنے کے چکر میں ہو تو کبھی بھی پاسبل نہیں. فٹ بال پلیئر کبھی بھی اکیلا گول نہیں مار سکتا جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کریں, ایک دوسرے کو جب تک کنٹریبیوٹ نہ کریں جب تک وہ گول نہیں مار سکتے. تو فٹ بال ایک ایسا گیم ہے جس کو دیکھ کر آپ ٹیم اسپرٹ کو سمجھ سکتے ہیں اور ٹیم پلیئر کی حیثیت سے آپ ایک رول پلے کر سکتے ہیں. اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسلام جس عظیم نصب العین اور جس عظیم مقصد کو اس امت کے اوپر اسلام نے رکھا ہے, جس کو ہم اقامت دین کہتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت اور اس کے دین کو اسٹیبلش کرنے کی جدوجہد, یہ ایک اتنا بڑا ٹاسک ہے کہ کبھی بھی کوئی انڈیویجول سے ہی ممکن ہونے والی بات نہیں ہے. جب تک ہم ایک امت ایک یونٹ کی حیثیت سے کام نہیں کریں گے, ایک دوسرے کی کمزوریوں کو دور کرنے اور ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کریں گے, جب تک اس عظیم کاز میں ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی جو اہم چیز جس پہ مجھے بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کیا ہے اور ٹائم مینجمنٹ کی کیا اہمیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان سے اچھا ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت کو کوئی نہیں جانتا, اس لیے کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات بہت واضح طور پر بتائی ہے کہ ایک مومن کو جو زندگی کا موقع, کسی بھی انسان کو جو زندگی کا موقع دیا گیا ہے, اٹ از اونلی اے سنگل چانس, وہ صرف ایک چانس ہے. نہ کوئی انڈو آپشن ہے نہ کوئی ریڈو آپشن ہے. کمپیوٹر میں بہت آسانی سے آپ کوئی بھی کام کو انڈو کر سکتے ہیں اور کسی بھی کام کو آپ ریڈو کر سکتے ہیں, لیکن لائف کا معاملہ ایسا ہے کہ دیر از نو انڈو, دیر از نو ریڈو, دس از دا اونلی چانس, سنگل اٹیمپٹ. اس کے بعد پھر آپ کو کوئی اٹیمپٹ لینے کا موقع نہیں دیا جائے گا. جب آپ کا اچھا, اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اٹیمپٹ کب ختم ہوگا اس کا بھی آپ کو کوئی نالج نہیں ہے. صرف آپ کو یہ معلوم ہے کہ کویشچن پیپر کیا ہے اور اس کے آنسرس کیا ہیں, اور آپ کو یہ سنگل ایگزام ایک اٹیمپٹ میں پاس کرنا ہے. اور اگر آپ اس ایگزام کو ایک اٹیمپٹ میں پاس کرنے میں چوک کرتے ہیں تو دین دیر از نو سیکنڈ چانس. تو اس سے زیادہ ٹائم کانشیس اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان سے زیادہ ٹائم کانشیس کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ پر, آخرت پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, قرآن پر اور اسلام کی تعلیمات پر ایمان رکھتا ہے, اس کے لیے ہر لمحہ امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے ہر سیکنڈ امپورٹنٹ ہے کہ جو اوقات اس سے گزر رہے ہیں وہ اوقات میں وہ نیکیاں بھر کے اپنے اسٹور میں رکھتا ہے, یا ان اوقات کو وہ ضائع کرتا ہے, یا پھر ان اوقات کے اندر وہ گناہ کرتا ہے. تو ہر گزرتا ہوا سیکنڈ وہ ایکچولی آپ کے لیے ایک اسٹوریج اسپیس ہے جہاں پہ آپ یا تو نیکیاں بھریں گے یا اس کو ضائع کریں گے, آپ یا پھر اس کے اندر گناہ بھریں گے. تو ہمارے لیے ٹائم کانشیسنیس اور ٹائم مینجمنٹ
یہ چیزیں مذہب ہم کو سکھاتا ہے، لیکن ہم اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے میں بہت ناکام ہوتے ہیں، تو اس پہ ہم کو غور کرنا چاہیے۔ ٹائم مینجمنٹ از اباؤٹ لائف مینجمنٹ۔ آپ اپنے ٹائم کو مینیج کریں گے تو آپ اپنی لائف کو مینیج کر سکیں گے، لیکن اگر ہم اپنے ٹائم کو مینیج کرنے میں فیل ہیں تو ہم الٹیمیٹلی اپنی لائف کو مینیج کرنے میں فیل رہیں گے۔ ٹائم مینجمنٹ کے کئی طریقے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کے اندر یہ ہو کہ آپ اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے پہلے اپنے شارٹ ٹرم گولز بنائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک لانگ ٹرم گول ہونا چاہیے۔ آپ یہ بھی گول رکھیں کہ آپ الٹیمیٹلی اپنی زندگی سے کیا چاہتے ہیں، آپ اگلے 5 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ آج کا دن کیسے گزاریں گے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ آپ کی زندگی کا الٹیمیٹ آبجیکٹو، آپ کا ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو، اور آپ کا یہ آج کا دن اور آج کا یہ گھنٹہ، یہ منٹ آپ کیسا گزاریں گے، یہ بھی آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم کبھی بھی اپنے اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے جو ہم کو حاصل کرنا ہے۔ اور ایک مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کئی ایسپیکٹس کو بٹی ہوئی ہے۔ ایک تو آپ کی پروفیشنل لائف ہے جہاں پہ آپ کو اپنا کیریئر بنانا ہے، ایک آپ کی پرسنل لائف ہے جہاں پہ آپ کو اپنی ذاتی ذمہ داریاں ہیں، اور پھر تیسری طرف آپ کی اجتماعی زندگی ہے جہاں پہ دین آپ سے کچھ تقاضے کرتا ہے۔ تو آپ جب اپنی لائف کو پلان کریں، جب آپ اپنے ٹائم کو مینیج کریں، تو اس کے اندر یہ تینوں چیزوں کا بیلنس ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی بات جس پہ میں اسی کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ پروفیشنل زندگی میں ایفیکٹو کمیونیکیشن کی کیا اہمیت ہے۔ جب بھی ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو فوری ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ بہت فلوئنٹ انگریزی بولیں اور انگریزی میں بات کریں، تو اسی کو ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ کمیونیکیشن کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کو، جس چیز کو آپ جیسے سمجھتے ہیں، سامنے والے کو آپ ویسا سمجھا دیں۔ جس چیز کو آپ جس انداز سے سمجھتے ہیں، اگر آپ سامنے والے کو بات اسی انداز سے سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ ایک بہت ہی ایفیکٹو کمیونیکیٹر ہیں۔ اگر آپ اسی جملے کو سمجھانے کے لیے 1 گھنٹہ صرف کر دیں لیکن سامنے والا آپ کی بات نہ سمجھے، اس میں آپ انگلش بھی استعمال کر لیں، اردو بھی استعمال کر لیں، بڑے بڑے ٹرمز بھی استعمال کر لیں، ایک پریزنٹیشن بھی استعمال کر لیں، لیکن سامنے والا آپ کی بات کو نہ سمجھے، تو پھر آپ کی کمیونیکیشن اسکل بہت کمزور ہے۔ تو کمیونیکیشن کا مطلب انگریزی بولنا یا بہت ہی ٹف الفاظ کا استعمال کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کو آپ جس طریقے سے سمجھتے ہیں، اپنی آڈینس کو اور اپنے سامنے والے کو آپ اس بات کو اسی طریقے سے سمجھا دیں، اور جتنا زیادہ آپ اس کو سمجھانے میں کامیاب ہوں گے اتنے ایفیکٹو آپ کمیونیکیٹر ہیں۔ اور ٹھیک ہے، اب لینگویج کا جیسی آپ کی آڈینس ہو ویسی آپ لینگویج سیکھیں۔ جن لوگوں سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، جن سے آپ کا سابقہ ہوتا ہے، اگر آپ آفس کے ماحول میں ہیں اور وہاں پہ انگریزی بولی جاتی ہے تو پھر آپ انگریزی میں ایک ایفیکٹو کمیونیکیٹر بنیں۔ اگر آپ کی آڈینس اردو سمجھتی ہے تو آپ اردو میں ایک ایفیکٹو کمیونیکیٹر بنیں۔ تو یہ ایفیکٹو کمیونیکیشن یہ ہے، اس کی پریکٹس ہم کو کرنی چاہیے۔ اس کی پریکٹس کے کئی طریقے ہیں۔ آپ ڈسکشنز کے ذریعے سے اپنی کمیونیکیشنز کو امپروو کر سکتے ہیں، آپ ڈیبیٹ کے ذریعے سے اپنی کمیونیکیشنز کو امپروو کر سکتے ہیں، آپ پبلک اسپیکنگ کے ذریعے سے اپنی کمیونیکیشن کو امپروو کر سکتے ہیں۔ ایسے کئی ایکسرسائزز ہیں جس کے ذریعے سے آپ ان کمیونیکیشن اسکلس کو اندر اپنا ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم ہے۔ اور خاص طور پر ہم جو ایک داعی امت ہے، ہم ایک داعی امت ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھا دیں، لوگوں کو اسلام کے میسج کو لوگوں تک کمیونیکیٹ کر دیں۔ لیکن اگر ہم اس کمیونیکیشن میں فیل ہو جائیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم اپنی پرائمری رسپانسبلٹی کو پورا کرنے میں فیل ہو جائیں گے۔ تو ہمارے لیے کمیونیکیشن اسکل بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم کو اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو امپروو کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہترین کمیونیکیٹر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت ساری باتیں اس حوالے سے ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ وقت کم ہے تو میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آخر میں ان چیزوں کو بتا دوں کہ آج جو کارپوریٹ دنیا ہے، جو پروفیشنل ورلڈ ہے، اس کے اندر کس قسم کے لوگوں کو پریورٹی دی جاتی ہے، کس قسم کے لوگوں کو پریفر کیا جاتا ہے۔ بہت سرسری طور پر ان کی کوالٹیز کو میں آپ کے سامنے گناتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہوں اس سبجیکٹ کی آپ کو بہت اچھی نالج ہونی چاہیے۔ جیسے کہ بات آئی کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنائیں، وہ آپ کی مارکیٹ ڈیمانڈ کو بڑھاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کارپوریٹ ورلڈ ایسے لوگوں کو دیکھتی ہے جو کانفیڈنٹ ہے، لیکن اوور کانفیڈنٹ لوگ پسند نہیں کرتے۔ کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی MNC کو جب آپ اپروچ کرتے ہیں، جب آپ انٹرویو کے لیے بلائے جاتے ہیں تو آپ کے کانفیڈنس کو دیکھا جاتا ہے
آپ کے اوور کانفیڈنس کو نگیٹو مارکس ملتے ہیں، اس کا آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے، باوجود اس کے کہ دنیا میں ہر قسم کی دھوکے اور یہ کرپشن یہ سب چیزیں ہیں، لیکن جب کوئی کمپنی اپنے امپلائی کو چوز کرتی ہے تو اس کے اندر سنسیئرٹی اور اسٹریٹ فارورڈنس کو دیکھتی ہے کہ یہ بندہ کتنا اسٹریٹ فارورڈ ہے، کتنا سنسیئر ہے، کتنا ٹرسٹیبل ہے۔ تو وہ اخلاقی ویلیو جو اسلام ہم کو دیتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر کمٹمنٹ ہونا چاہیے۔ کام چوری، وقت کو ضائع کرنا، پرفارمنس میں ویک ہونا، یہ چیزیں بالکل بھی آج کی پروفیشنل دنیا میں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ خاص طور پر پروفیشنل دنیا میں کاموں کا جائزہ لینا، فرد کے پرفارمنس کو اینالائز کرنے کے اتنے پیرامیٹرز ہیں کہ کوئی آدمی اسے آسانی سے چھوٹ نہیں سکتا۔ تو پرفارمنس گیج کرنے کے اور پرفارمنس کے پیرامیٹرز کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے، لیکن اسلام جس کمٹمنٹ اور جس وعدے کی پابندی اور جو احساس ذمہ داری دیتا ہے، اگر وہ ہمارے اندر ہو تو پھر آپ کو کسی اور پیرامیٹر کے تحت جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اچھا مسلمان غیر معمولی طور پر کمٹمنٹ کا اپنا پابند ہوتا ہے۔ ایٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، کیا آپ کا ایٹیٹیوڈ کام کرنے کا ہے، ذمہ داری اور اونرشپ کو لینے کا ہے۔ یہ چیزوں کی بڑی اہمیت ہے کہ جب کوئی کمپنی کسی کو جج کرتی ہے، کسی کو انٹرویو کے لیے بلاتی ہے، تو اس کے اندر یہ بھی دیکھتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے۔ وہ ایٹیٹیوڈ کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ کیا آپ ایک اچھے ٹیم پلیئر ثابت ہوں گے یا نہیں۔ اس لیے کہ کمپنیز میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ ہر کام کسی نہ کسی ٹیم کے تحت کیا جاتا ہے، تو کمپنیز کے اندر انڈیویجول پلیئرز کی اہمیت نہیں ہوتی بلکہ ٹیم پلیئرز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ایک اچھا ٹیم پلیئر بنائیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنے میں کتنے سکسیزفل ہوتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو محترم حضرات، یہ کچھ چیزیں تھیں جو پروفیشنل دنیا کے حوالے سے اور کیا اسکل سیٹ ہمارے اندر ہونے چاہیے، کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میں اپنی اس گفتگو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔